آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آج کے اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے اور تیزی سے ترقی کرنے والی یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے ذریعے مشینیں انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کے قابل بن چکی ہیں۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرنا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI یہ کس طرح سے نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ AI ایکسپرٹ محمد سعد ظہیر بھٹی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ سعد، ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سعد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان AI کے دور میں دوسرے ممالک سے کتنا پیچھے ہیں یا ہم ان کو کر رہے ہیں؟ جی بیسیکلی پاکستان AI کے دور میں اس ٹائم کافی زیادہ آگے ہے۔ دیکھیں اگر ہم سٹیٹس دیکھیں، دنیا بھر میں چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ فری لانسرز ٹیکنالوجی ایکسپرٹس پاکستان میں ہر سال تقریباً 2 لاکھ بچے جو ہے نا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنسز میں۔ اب وہ ٹیکنالوجی کے دور میں آ چکے ہیں، وہ AI کے ذریعے سے AI سیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس ٹائم چوتھے نمبر پہ سب سے بڑی مارکیٹ پلیسز میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ پاکستانی فری لانسرز، پاکستانی IT کمپنیز، اگر ہم دنیا کی کوئی بھی بڑی IT کمپنی دیکھیں، گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک، امیزون، جتنی بھی بڑی IT کمپنی سب میں CTOs، وائس پریزیڈنٹس یا ان کی ڈیولپمنٹ ٹیم کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹاپ پوزیشنز میں موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی ریس کے اندر، AI کی ریس کے اندر ماشاءاللہ سے لیڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کافی زیادہ انیشیٹیوز ہیں، جو ہماری IT منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ، وہ کافی زیادہ اس چیز میں ایکٹیو ہیں، پاکستانی کمپنیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، AI کو فروغ کے لیے ایونٹس کروا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے $1 بلین کی کمٹمنٹ کی ہے AI کے اندر۔ اچھا، زبردست کمٹمنٹ کی انہوں نے، اچھی بات ہے۔ سعودیہ کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ سعودیہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں AI کی اتنی بڑی جو سرمایہ کاری ہے، انڈسٹری ہے AI کی، اس کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہا ہے؟ بیسیکلی پہلے آج سے کچھ سال پہلے اس کا تھوڑا سا، اور آپ کا تو ایکسپیرینس بھی، آپ سعودیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں معاملات۔ جی بالکل۔ 2017 سے پہلے سعودی اکانومی واز ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن آئل۔ آفٹر دا کرون پرنس محمد بن سلمان وہ ایک ویژن لے کر آئے، ویژن 2030 کے نام سے۔ اس ویژن 2030 کے کچھ نکات ہیں کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو آئل سے ہٹا کے ٹورزم اور ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا ٹورزم اور ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کی، اور محمد بن سلمان نے صدایہ نام کی آرگنائزیشنز کچھ بنائیں، پھر اس کے علاوہ انہوں نے AI کی کافی زیادہ ہیومین نام کی کمپنیز بنائی، اور انہوں نے $100 بلین PIF جو سعودیہ کی ساورن فنڈ ہے، انہوں نے $100 بلین کی کمٹمنٹ کی ہے AI کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے، AI انفراسٹرکچر، AI ڈیٹا سینٹرز، AI اسٹارٹ اپس کے اوپر۔ تو جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے سعودی عرب، کیونکہ انہوں نے ویژن فوکس کر لیا ہے، ویژن کو چینج کیا، اپنے AI میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو آئل سے ہٹا کے ٹیکنالوجی کے اوپر اور ٹورزم کی طرف لے کر آئیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا یہ عالمی سطح پر AI کے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھی اس انڈسٹری میں آگے بڑھ سکیں؟ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی کچھ لاسٹ ایئر جیسے ہم نے الحمدللہ سے اپنے سے 4 گنا بڑے ملک انڈیا کو گھٹنوں کے بعد لے کر آگے تھے الحمدللہ سے۔ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ الحمدللہ۔ تو ابھی کچھ امیزون کے ڈیٹا سینٹرز UAE میں تھے، بحرین میں تھے، تو وار کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی کمپنیز کا لاس ہو گیا، نان آپریشنل ہو گیا، ان کا ڈیٹا لاس ہو گیا۔ پاکستان اس ٹائم پہ اپنے آپ الحمدللہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان سب سے سیفسٹ کنٹری ہے۔ تو ڈیٹا سینٹرز اس ٹائم دنیا کی AI کی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے اندر۔ ایز اے AI کو ایز اے چلانے کے لیے انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ ہے، اور اس چیز میں پاکستان الحمدللہ سے فرسٹ پائنیئر بن سکتا ہے اس چیز کے اندر۔ صرف پاکستان کو نیشنل پالیسی اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ لیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سبسڈیز دیں، لینڈ دیں۔ مڈل ایسٹ سے کافی زیادہ انویسٹر ہے جو پاکستان میں اپنے جو ہے نا سیکنڈری ڈیٹا سینٹرز بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا، پاکستان ویژن 2030 پر کوئی جامع قومی کوئی AI ٹیکنالوجی، کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے کہ 2030 کا جو پلان ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس میں ہم بھی کہیں پہ سٹینڈ کرتے ہوئے؟ جی بالکل۔ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا، پرائم منسٹر صاحب نے $1 بلین کی کمٹمنٹ کی ہے AI کے اندر۔ ہم نے ریسنٹلی انڈس AI ویک کے نام سے بھی ایک ایونٹ کروایا ہے، اور پاکستان نے نیشنل AI پالیسی بھی اناؤنس کی ہے۔ 2 سے 3 گورنمنٹ باڈی آرگنائزیشنز بنائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور AI ٹیکنالوجی اینڈ گورنمنٹ ساتھ مل کے کام کریں۔ پاکستان نے اپنا ایک پورا فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ یہ اس میں بڑا کریڈٹ دینا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو ماشاءاللہ سے، پرائم منسٹر صاحب اور شہزاد فاطمہ خواجہ کو، کیونکہ وہ ہماری جو IT منسٹر ہیں، وہ اس چیز میں AI کی ٹیکنالوجی کے اندر دنیا بھر میں ایونٹس کروا رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر IT، اگر آپ سعودیہ چلے جائیں، لیپ کا ایونٹ ہوتا ہے، دبئی میں جائٹکس کا ایونٹ ہوتا ہے،
ہوتا ہے, برلن میں ایونٹس ہوتے ہیں, ہر جگہ پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سے بوتھ لگایا جا رہا ہے, پاکستانی کمپنیز کو, آئی ٹی کمپنیز کو فروغ دیا جا رہا ہے, جس پہ سعودی عربیہ میں تو اے آئی ٹیلنٹ ہب بن چکا ہے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس ٹیلنٹ ہب کو جو ہے وہ اس تک نہیں تو لیکن کوشش کر رہا ہے کہ وہاں تک ہم جی بالکل. اس ٹائم اگر آپ دیکھیں نا, دنیا بھر کی جو پاکستانی کمپنیز کا فوکس ہے, یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا, یورپ کی کنٹریز, سعودی عرب اس ٹائم گولڈ مائن ہے. مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب اس ٹائم گولڈ مائن ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ لیول ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے, سورسز بھی ہیں ان کے پاس, سورسز بھی ہیں, کنیکشنز بھی ہیں, ان کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے جس گیپ کو پاکستانی ٹیلنٹ فل کر سکتا ہے. اور اب جس طرح سے الحمدللہ سے لاسٹ ایئر ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ان کے ساتھ, پاکستانی کمپنیز کے اوپر, پاکستانی لوگوں پر ان کا اعتماد, ان کا ٹرسٹ کافی بڑھ چکا ہوا ہے. تو آپ سمجھیں یہ 4 سے 5 کمپوننٹس ہیں. ایک طرف سعودیہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, تیسرے نمبر پاکستانی ٹیلنٹ ہے, اور ادھر کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی بھی کافی زیادہ سپورٹ ہے پاکستان کو. صحیح. آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں, جو ٹیلنٹڈ انجینئرز کہہ لیں یا ایکسپرٹس کہہ لیں, سعودی عربیہ میں ان کے لیے کس طرح کی چانسز ہیں کہ وہ اگر وہاں پر اپلائی کرنا چاہیں یا وہ ان چانسز کو اویل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہونا؟ بیسیکلی اس میں 2 سے 3 کیٹیگریز ہیں کہ اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی ادھر ہائی پیئنگ سیلریز آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کمپٹیشن بہت کم ہے اور کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے, آپ کو سیکھنے کے لیے, لرن کرنے کے لیے کافی زیادہ چیزیں ملیں گی. دوسری چیز ہے انٹرپرینورشپ. سعودی عرب میں انٹرپرینورشپ کا بہت زیادہ کلچر ہے. پاکستانی امبیسیز نے وہاں پہ پاک سعودی اسٹارٹ اپ ہب کے نام سے جو ہے نا ایک انکیوبیٹر بھی کھولا ہے گورنمنٹ کی امبیسی کی سپورٹ سے. تو وہ پاکستانی انٹرپرینورز کو, پاکستانی کمپنیز کو ادھر پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو ان کے ویب سائٹ پہ جا کے فارم فل کریں اور وہاں سے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. پاکستانی کمپنیز کو, اسٹارٹ اپس کو وہاں پہ آفس بھی دیتے ہیں, ان کی کمپنی رجسٹریشن بھی کرواتے ہیں اور ان کو ساری وہاں پہ نا ہر طرح سے فیسیلیٹیشن دیتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ امبیسی اس چیز کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے, آسٹریلیا میں بھی آپ نے کہا کہ آپ وہاں پر اے آئی کے کام کر رہے ہیں, اور سعودی عربیہ میں بھی کن کن سیکٹرز میں اپنی خدمات کو جاری رکھے ہیں؟ ہم نے بیسیکلی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹو ویسٹ کے اوپر, آٹومیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی, اے آئی ایک بہت براڈ چیپٹر ہے. آسٹریلیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ اس طریقے سے ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے, ان کے اندر لیبر شارٹیج ہے. اے آئی کو یوز کر کے وہ روبوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, نہیں آپ کہہ رہے ہیں لیبر کی شارٹیج, لیبر جو ادھر شارٹیج ہے, ہم اے آئی کو یوز کر کے ان کی جو مین پاور ہے نا اس کو آپریشنل لے کر آتے ہیں. ادھر مین پاور نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو ہم اے آئی کے ذریعے ان کے آپریشنز کو بہتر کر رہے ہیں. جو سعودیہ کے اندر مارکیٹ ہے وہ چاہتی ہے کاسٹ کٹنگ سولوشنز کے اوپر. اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو 5 لوگوں پہ کام آ جائے اور باقی 5 لوگوں کا کام اے آئی کے تھرو ہو جائے. تو ٹیکنالوجی سیم ہے لیکن دونوں کے آؤٹ کمز دونوں مارکیٹ میں ڈفرینٹس ہیں. آسٹریلیا کے اندر ہاسپٹلس کچھ اس طریقے سے بند ہو گئے کہ ان کے پاس ورک فورس ہی نہیں تھی, ایڈمن ہی نہیں تھا کہ ان ہاسپٹلس کو آپریشن لے کر آ سکیں. تو وہاں پہ ہم اے آئی کو اس طریقے سے ڈپلوائے کرتے ہیں. صحیح. اچھا, آئی ٹی منسٹر آپ شیزہ فاطمہ صاحبہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی کام کر رہی ہیں, تو کیا آئی ٹی اور اے آئی کے لیے ہمارے بچوں کو اس جدید تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس بنائے جا رہے ہیں, ان کے کیا کیریکولم میں یہ ساری چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ؟ جی پاکستان یہ اس کے اندر اب تو کافی زیادہ الحمدللہ سے, پہلے ہوا کرتا تھا کمپیوٹر سائنسز, بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز, لیکن اب یونیورسٹیز نے اس کے اندر اسپیشلائز ڈگریز اناؤنس کر دی ہیں. بیچلرز ان ڈیٹا سائنس, بیچلرز ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بیچلرز ان ڈفرنٹ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ آ چکی ہے. تو جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنے کوریکولم کو چینج بھی کیا ہے. ڈگری یونیورسٹیز نے کافی زیادہ ڈگریز کو انٹروڈیوس بھی کروایا ہے اور کافی زیادہ ایونٹس بھی پاکستان میں الحمدللہ سے ہو رہے ہیں. یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے, وہ ایونٹس کروا رہی ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں, ان کو بیسیکلی ایکسپوجر مل رہا ہے. انٹرنیشنل کمپنیز ادھر آتی ہیں, اسپانسرز کرتی ہیں. پاکستانی جب اسٹوڈنٹ ان ایونٹس کو دیکھتے ہیں اور ان میں جاتے ہیں, ان کو کافی زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے کہ مارکیٹ کہاں موو کر رہی ہے. اچھا, سعودی عربیہ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. کفیل سسٹم کی تبدیلی, عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کاروبار اب بھی پرانے ہی کفیل سسٹم پہ موجود ہے, از اٹ, یا پھر وہ کوئی اے آئی کے اب ہے کوئی جدت آ گئی ہے, نظام بدل چکا ہے؟ جی بالکل, تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں. یہ کفالت والا نظام پہلے تو ہوا کرتا تھا سعودیہ کے اندر, آپ کو کفیل چاہیے ہوتا تھا, کفیل کے تھرو آپ بزنس کرتے تھے, کفیل کے نام پہ بزنس ہوا کرتا تھا, وہ آنر ہوتا تھا اور آپ اس کے ایز امپلائی شو ہوتے تھے اور آپ بزنس کرتے رہتے تھے. تو لیکن اب میرا خیال ہے 2021 سے یا 22 سے جو ہے نا یہ نظام چینج ہو چکا ہوا ہے. سعودی عرب نے اناؤنس کر دیا انویسٹمنٹ کمپنیز کہ ہر بندہ اپنے نام پہ 100% کمپنی اون کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کفالت کا سارا نظام ختم کر دیا. ٹیکنالوجی کے انٹرپرینور جو اے آئی والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کی زیادہ انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ اے آئی کی کمپنی رجسٹرڈ کروائیں, گورنمنٹ آپ کی ساری فیسز کو ویو آف کر دے گی. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینورشپ کا لائسنس, کہ انٹرپرینورشپ کے فروغ کے لیے انہوں نے ایک نیا لائسنس انٹروڈیوس کروایا ہوگا. تو
تو یہ نظام اب کفالت والوں نے کافی سالوں سے جو ہے نا ختم کر دیا ہوا. یہ تاثر اب غلط ہے کہ ہم سعودی میں اپنے نام پہ بزنس نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا عالمی جو سرمایہ کار ہیں پاکستان میں ان کو لانے کے لیے اے آئی کے میدان میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی حکومت کو کوئی کام کیا جا رہا ہے یا کوئی اسٹریٹجی بنانے؟ جی بالکل. NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. ادھر کافی زیادہ اسٹارٹ اپس انرولڈز ہیں اور جو ہمارے سینئرز ہیں اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر کافی زیادہ لوگ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی انویسٹمنٹ پاکستان دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا اس ٹائم پہ کافی زیادہ ملکوں کے اندر ایونٹس کروا رہی ہیں. ہر ایونٹ کے اوپر ہمارا ایک بوتھ لگتا ہے پاکستان کا, وہ وہاں جا کے اپنے ہمارے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرتے ہیں جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی یہاں پر ہے, یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے, یہ گیپس ہیں اس کو فل کیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی بڑی کمپنیز آپ دیکھیں, سعودیہ کی بھی جتنی بڑی کمپنیز آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کے سارے CTOs, چیف ٹیکنالوجی آفیسر, چیف انفارمیشن آفیسر سارے کے سارے آلموسٹ پاکستانی ہیں. تو وہ بھی اس چیز کو کافی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ جو انویسٹمنٹ ہے, جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ہیں. وہ کیونکہ ان کا محمد بن سلمان کی وجہ سے پاکستان کا الحمدللہ سے ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور لاسٹ ایئر جیسے ایک دفعہ وار ہو چکی تھی تو سعودی عرب میں یہ تاثر تھا تو شاید پاکستان نیا لیبیا, نیا شام اس طرح کا ہوا, لیکن الحمدللہ سے ہماری آرم فورسز نے اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو گھٹنوں کے بل لے آئے, تو جس کی وجہ سے ان کا ایک تاثر ختم ہو گیا. ابھی ریسنٹلی میری ایک انویسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی جنوری میں سعودیہ میں, تو 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تو وہ مجھے آگے سے کہتی ہے کہ محمد ایم آئی پریشرائزنگ یو؟ میں نے کہا انا پاکستانی معافی خوف فی دنیا, کہ ہم پاکستانی, ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. تو یہ ان کا الحمدللہ سے عربک آپ نے وہاں جا کے سیکھی؟ ہاں جی, عربک وہاں جا کے سیکھی. ٹھیک ہے. اچھا کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں آپ جو اس وقت ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں, اے آئی کی طرف آنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, آج کل ٹیکنالوجی جتنی فاسٹ موو کر رہی ہے, ٹیکنالوجی بڑی سپیڈ کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. ایک بڑا غلط تاثر ہے ینگسٹرز کے اندر بھی کہ یار آج کل کے لوگوں میں بھی کہ یار اے آئی ہماری جاب جو ہے نا ریپلیس کر دے گی. انسیکیورٹی ہے کہ اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر دے گی, جبکہ ایسی بات نہیں. کیونکہ اے آئی کا جب بھی نام آتا ہے نا تو ہمارے ذہنوں میں وہی روبوٹک دنیا ہے, کہ روبوٹس پھر رہے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں اور بس, تو ان کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی تو پیچھے انسان ہی چاہیے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر دے گی, یہ بڑا ایک مسکنسیپشن ہے, انسیکیورٹی ہے. اے آئی اس بندے کی جاب ریپلیس کرے گا جو اے آئی کو یوز نہیں کرے گا. تو آپ نے اے آئی کو یوز کر کے آپ نے نئے اسکل سیٹ کو سیکھنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ابھی ہمارے جو ڈیولپرز ہیں کمپنی کے اندر الحمدللہ سے, وہ اگر پائتھن میں کام کر رہے تھے تو آج اے آئی کے ذریعے iOS اپلیکیشنز بھی بنا رہے ہیں, نوٹ کے اندر بھی کوڈنگ کر رہے ہیں, ڈیفرنٹ ٹیکس کے اندر کام کر رہے ہیں. USA کے اندر ایک بندے نے کمپنی بنائی ہے $1.8 بلین کی, صرف 2 لوگ ہیں, باقی سارے آپریشنز اس نے اے آئی کے تھرو کی ہیں. اس طرف دنیا جا رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کام کر سکتے ہیں, آپ کو بگ ٹیمز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پر امپلائیز ریونیو آپ کا زیادہ ہو جائے گا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, اے آئی کو یوز کر کے. اچھا سعد, آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کیوں اس سیکٹر میں پاکستان سے آگے ہے؟ انویسٹمنٹ, ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے. جی بالکل, ادھر ان کے دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے. ادھر کی جو گورنمنٹ ہے نا, ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اے آئی کو بزنسز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں انٹرپرینورز کو, ایگزیکٹیوز کو, کہ وہ اپنے بزنسز میں, اپنی آرگنائزیشنز میں اے آئی کو امپلیمنٹ کریں, اے آئی اینڈ گورنمنٹ. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سعد آپ کے آنے کے لیے. جی ہمارے ساتھ اے آئی ایکسپرٹ سعد ظہیر بھٹی تھے.